فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. شراب کہن، شراب کہن پھر پلا ساتھیا، وہی جام گردش میں لا ساتھیا. مجھے عشق پر لگا کر اڑا، مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جوانوں کو بزرگوں کا استاد کر دے اور ان سے کام لے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. تیرے آسمانوں کے، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کی شب زندہ داروں کی خیر. تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. تڑپنے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. عطا اسلاف کا جذبے درون کر، عطا اسلاف کا جذبے درون کر، شریک زمرہ لا یحزنون کر. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب
اس کے بغیر کام نہیں بنتا. جنون، تڑپنا پڑپنا، سوز جگر، اور جگر سے وہی تیر، پھر پار ہونا. یہ چیزیں جب تک نہ ہوں اس وقت تک کام نہیں بنتا. اللہ اکبر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ سوز جگر، یہ تڑپنا بھڑکنا اور یہ جذب ترم، اندر کا جذبہ، باہر کا جذبہ نہیں، اندر کا جذبہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا تھا. حتیٰ کہ وہ عمل کے ہر میدان میں اتنے آگے نکل جاتے تھے کہ انہیں روکنا پڑتا تھا کہ اتنا آگے نہ بڑھو. مثلا انہیں کہا گیا کہ اپنے آپ پر سخت عبادات اور عیادت لاگو نہ کرو کہ دنیا سے ہی دور ہو جاؤ اور دن پر رہتا ہو. جن کے تم پر حقوق ہیں ان کے حقوق تمہارے ہیں جی، تو اتنا نہ کرو. انہوں نے کیا یہ کہ بعض صحابہ کرام نے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر آپس میں طے کیا، عہد کیا کہ اب کے بعد ہم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے اور گوشت نہیں کھائیں گے، گھی اور پنیر کا استعمال نہیں کریں گے، اور گھی والی روٹی پراٹھا یہ استعمال نہیں کریں گے. روٹی سوکھی کا انکار کریں گے اور بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بلکہ آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ایک صحابی کی بیوی حاضر ہوئی اور وہ خوبصورت تھی، نوجوان تھی، خوبصورت تھی اور ہر وقت بن سنبھل کر رہتی تھی. تو آپ کی مرتبہ جب سامنے آئی اما پاک کے تو بال کلچے ہوئے، لباس یولیدہ، صاف ستھرا نہیں، میلا کچیلا، اور حالت ابتر.
تو اما باپ فرماتی میں نے پوچھا یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ کہنے لگی میں کس کے لیے میں صبر بنو صبر میرے شوہر کو تو اس طرف خیال ہی نہیں ہے جس طرف کسی شادی شدہ کا ہوتا ہے، تو جب ان کا خیال نہیں تو میں نے بنایا کر کسی دوسرے کے لیے سنگار کروں۔ اما پاک فرماتی ہے میں مجھے شرم آئے میں کوئی اپنا مویوم کروں آخری پوچھ بیٹھی، پھر حضور آئے گھر تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو عثمان بن مظعون ہے اس کی بیوی کی حالت آپ نے دیکھی؟ وہ تو ہر وقت صاف ستھرے کپڑے پہنتی تھی اور صاف ستھری رہتی تھی، نوجوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور آج کل تو اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے یہ بتایا حضور کے سامنے بھی ہم بابا نے ایسے ہنستے یہ کہانی سنا دی، ابھی ہنس کے سنا رہی ہے اور حضور آگ بگولا ہو گیا، غصہ بہت ہی غصہ ہے۔ اسی وقت گھر سے باہر نکلے اور فرمایا کہ ان لوگوں کو جمع کرو، یہ کون ہے جنہوں نے کسی کے گھر میں بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا ہے؟ تو وہ آئے، روایات کے مطابق ان 10 حضرات میں سیدنا علی رحمۃ اللہ بھی تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں کیا سن رہا ہوں؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی حلال اور طیب کی چیزیں ہیں انہیں اپنے آپ کو حرام نہ کرو، وہ کھاؤ پیو، گھی کھاؤ، گوشت کھاؤ، اچھا پہنو، جتنا اللہ تعالیٰ تمہیں جائز طریقے سے حلال طریقے سے دیتا ہے اس کو اپنے آپ پر بند نہ کرو۔ اور تم پر تمہارا بھی حق ہے، والزوجہ علیہ حق، تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے، ولضیفک علیہ حق، تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، اور میری سنت پر عمل کرو۔ میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور جو مجھے میسر آتا ہے کپڑا اچھا وہ بھی پہنتا ہوں۔ تو جس نے میری سنت سے روح گردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ منظر بات سنت ہی میں سمجھ تھی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا صحابہ میں ایسا جذبہ؟ اس لیے کہ قرآن نے مسلمانوں سے یہ چاہا ہے کہ وہ عمل کرے، اخلاص سے عمل کریں اور عمل میں کسی قسم کی کوتاہی۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو تھا وہ بڑا مشکل تھا، اور صحابہ کرام کی ہمت سے آپ کے بعض اعمال جو ہیں
کہ اسے اپنائیں، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ من انفسہم، یہ رسول تمہاری جانوں میں سے ہے، یعنی تمہارے نفوس میں سے ہے۔ اچھا یاد رکھنا کہ جب یہ کہا جائے رسول من انفسہم، رسول من انفسکم، رسول منکم، رسول منکم، کئی آیات ہیں، تم میں سے رسول، ان مومنوں میں سے رسول، اور اس امت مسلمہ میں سے رسول۔ جب یہ کہا جائے من انفسہم تو اس وقت یہ بھی یاد رکھا جائے کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ میں سے ہے۔ کس سے ہے؟ اب سارے لوگوں سے لوگ نہیں تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ سے تو نہیں تھے، ہے جی؟ آپ اس امت مسلمہ میں سے تھے جس امت مسلمہ کا ذکر اور جس امت مسلمہ کی دعا حضرت خلیل اللہ نے فرمائی تھی کہ ہم دونوں کی نسل میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما، پھر اس امت مسلمہ میں انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ تو اب یہ حضور کافروں میں سے تھے، کوئی یہ اس وقت تو کافر تھے اکثر ہے، لیکن نہیں، جو دعا مانگی تھی حضرت خلیل اللہ نے امت مسلمہ کی، تو اس میں چار پانچ لوگ 7 لوگ ہر دور میں ایسے رہے جو دین فطرت پر تھے، کفر سے دور تھے، اور ٹھیک ہے، تو انہی میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا۔ امت مسلمہ انہوں نے اپنی ذریت میں نسل میں مانگی تھی نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کئی ہزار سال تک سارے کافر ہی چلے، آخر میں آ کر اس امت مسلمہ سے ایک رسول، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں من انفسہم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے جو مسلمان ہیں ان سے ہمارا نبی جو ہے چلو اگر ہوا ہے۔ اب من انفسہم کا ایک تو یہ شعور پڑتا ہے جو میں نے عرض کیا، یہ کبھی سمجھ لینی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور ان کی جانوں میں سے ہیں تو پھر ان کے جیسے ہیں، ان کے جیسے اگر ان کے جیسے ہوتے تو پھر حضور کا عمل اور صحابہ کرام کا عمل ایک ہوتا، حضور کا کوئی عمل صحابہ کرام کی ہمت سے بلند نہ ہوتا۔ وہ یاد کریں، میں بولتا ہوں تو مجھے یہاں ایسے لگتا ہے، اس لیے گزارا کہ روزے حضور نے مسلسل رکھے، تو صحابہ کرام نے بھی جو اکابر صحابہ تھے واضح مشہور، انہوں نے بھی مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو کوئی بیٹھا ہے اٹھ نہیں سکتا، کوئی اٹھ رہا ہے تو دیوار کا سہارا نہیں ہو رہا ہے، گرتے پڑتے دیکھے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میرے صحابہ کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے روزے رکھے ہیں مسلسل، نہ سحری نہ افطاری، تو وہ آپ کی اتباع ہے،
اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے محمد مصطفیٰ محبوب رب حال کیا کچھ نہیں، کیا پوچھتا ہے ہاں؟ محمد مصطفیٰ محبوب رب حال کیا کچھ نہیں، اتنا محبوب وچ وسدے اتنا رب نال کیا کچھ ہے جی، اتنا مخلوق وچ وسدے اتنا رب نال خدا آکھے جے خدا آکھے جے خدا کہیے تے نہیں ککھ رہندا، جے خدا کہیے تے نہیں ککھ رہندا، بھرا کہیے تے نہیں ٹھاندا، ہاں جی، جدا کہیے تے دل نہیں سہندا، زبان مجبور کیا کچھ نہیں، محمد مصطفیٰ سیدہ رسم دستور کیا کچھ نہیں، کریں دے کم خدا والے، کریں دے کم خدا والے، رنگیں دے حبش دے کالے، حبش دے کالوں کو رنگیں دے حشب دے حبش دے کالے، ہاں ہے جگ مشکور کیا کچھ نہیں، تو جس چیز کی کمی رہ رہی ہے آج وہ یہی ہے، تڑپنا پڑکنا ذوق شوق، اس کی کمی، حتیٰ کہ پیاس ہی نہیں رہی، پیاس اگر ہو چیز کی تو وہ پھر آدمی اس کی تقدوں میں رہتا ہے تو وہ چیز مل جاتی ہے، ہمارے ہاں تو وہ پیاس وہ آرزو اور وہ تمنا اسی لیے علامہ نے فرمایا ہے جگر سے وہی تیر پھر پار کر، ہاں جی کیا بات، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، جوانوں کو سوزے، لفظ کو دیکھیں، جگر جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، کیونکہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں، ہر جگہ پر مطلوب عشق ہے، اے عشق خوش سودا ہے، اے عشق خوش سودا ہے، جملہ دوائے جملہ
علت ہے عشق خوش سودا ہے طبیب ہے طبیب جملہ علت ہے عشق تیرا ہونا تیرا پایا جانا یہ عجیب سودا ہے خوش سودا ہے یہ ہمارے لیے بہترین سودا ہے اور یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر یہ ایسا طبیب ہے کہ اس کے سامنے کوئی بیماری اب یہاں بیماری سے مراد جسمانی بیماریاں نہیں ہیں جسمانی بیماریاں نہیں ہیں یہ قوموں کے روگ ہیں قوموں کے نشیب و فراز قوموں کی ترقی قوموں کے زبان سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ فقط عشق سے ہی ممکن ہے یعنی جنون نہ ہو جنون نہ ہو تو معاملہ بنتا نہیں ہے آپ دیکھیے کہ خطبہ پڑھتے ہوئے توجہ کا چلا گیا اور جس لشکر کو خود بھیجا ہے اس لشکر تک اپنی نگاہ کا پہنچنا ہے جی اور پھر آواز لگانا ہے جی یا ساریہ تو ساریہ سپہ سالار تھا نہاوند کی جنگ میں اور فروغ اعظم نے اسے سپہ سالار وہ یہ رہا تھا کہ یہ پہاڑ کے دامن میں جنگ جاری تھی دشمن کی فوج میں سے ایک چھوٹا سا جتھا پچھلی جانب سے چھپ کر ہاتھ لگا کر مسلمانوں کا حملہ کرنا چاہتا تھا تو ادھر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور ادھر وہاں نگاہیں اور اس کو آواز لگا کر بچا رہے ہیں ادھر صحابہ جو ہیں جو جمعہ پڑھ رہے ہیں وہ پریشان ہیں ادھر ایک دو لوگوں نے جو آواز سنی ان کو فتح مل گئی وہ بھی حیران ہیں تو لوگوں نے شکایت کی مولا علی کو کہ یہ دیکھو جی خطبہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا یوں کہیے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اور درمیان میں کہیں یا ساری الجنہ یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا یہ جنون ہے یہ کیا ہے اچھا اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں میری عمر تھی 7 سال میں قرآن کا حافظ ہو چکا تھا تو ایک بندہ تھا احمد پور شبکیہ میں اس کے 9 مدرسے تھے اور 9 کے 9 کامیاب زیادہ تر حفظ و ناظرہ کے تھے
بڑے مدرسہ میں سالانہ امتحان ہوتا تھا بچوں کا قرآن کا. اب ہم وہاں قطار بنا کر کھڑے ہوئے تھے اور میرے ذہن میں ذوق شوق تھا. یہ تو شبینے میں نے شروع کر دیے تھے بڑے لوگوں کے ساتھ، اور وہیں کھڑا کھڑا مجھے فلاں جگہ سے کہیں گے سناؤ، بلایا جا رہا تھا باری باری، تو میں شروع ہو یہ سوچ رہا ہوں، سوچتے سوچتے زبان پر وہ کوئی الفاظ جاری ہو گئے قرآن کا. سمجھ گئے؟ یقین فرمائیے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ممبر ہے، وہ چند مقامات جو تھے نا ادھر سے سنے گئے. اچھا جو امتحان دے کر آتا تھا اس سے پوچھتے تھے بھائی حافظ نور محمد صاحب نے کہاں سے پوچھا؟ اس نے کہا کہ نور محمد صاحب تو بڑا آسانی کر رہے ہیں، قاری غلام قادر سے جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور پیری ماری میں نے کہا مجھے کہیں گے ایسے سوچ رہا تھا اور زبان پر زور زور سے پڑھنا شروع کیا. کل پرسوں میں نے عجیب بات پڑھی ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بندہ علم میں کامیاب نہیں ہوتا جو بیت الکلام میں علم کا تکرار نہ کرے. جو مجھے کہا یار یہ کیا ہے، کہنے لگا کہ بیت الخلاء میں جب بیٹھے جو پڑھتا ہے وہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے اور زبردستی زبان کو بند کرے نکالے اور نہ نکلے. کہنے لگے جب تک ایسا جنون نہ ہو اس وقت تک. اور ایسا ہوتا ہے. ہاں جی. تو وہ آواز زور سے پیدا ہوئی، یہ کون ہے؟ سناٹا چھا گیا. بلاؤ یہ کون ہے؟ بلائے گا قاری غلام قادر صاحب کے پاس. میں کہتا ہوں یہ کیا حرکت ہے؟ اب مجھے پتہ ہی نہیں یہ کیا ہو گیا. یہ عادت ہو اور تو یہ پڑھ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا اس میرے بات سے بڑا روک رکھا. انہوں نے ڈرایا دھمکایا. جب انہوں نے میرا چہرہ پڑھ لیا کہ یہ بندہ صحیح ہو تو پھر گلے لگایا اور کہنے لگے کہ اس کا امتحان لیں گے. تو ہر کام میں جنون چاہیے، ہر کام میں جنون جب تک نہ ہو. وہ کیا چیز تھی کہ جو ایک کافر کو یہ کہنے پر مجبور کر رہی تھی کہ میاں تمہاری چھوٹی نسور جتنا لگتی ہے طاقت لگاؤ. شکوہ دینا، شکوہ کرنا، گلہ کرنا اگر تم محمد تک پہنچ پاؤ. غصہ ہو گئے ابو جہل وغیرہ، غصہ ہو گئے جنہوں نے اس کافر کو حضور کے پاس بطور ایلچی بھیجا تھا. بعد میں وہ کافر تھے اس وقت، بعد میں مسلمان ہو گئے اچھے مسلمان. عروہ بن ان کا نام ہے. بعد میں بہت جہاں دیدہ اور تجربہ کار تھے. 5-6 لوگوں کو قریش مکہ حضور کے پاس باری باری بھیجتے رہے اور وہ بات نہ بنے. کس کی بات نہ بنے؟ کافروں کی بات ایلچی بھیجنے سے جو بھی جائے وہ الٹا حضور سے مطمئن ہو کر بھاگا. بعد لوگوں کے ساتھ حضور کی بات کی نوبت بھی نہیں آئی. آپ نے فرمایا فلاں آ رہا ہے، یہ اچھا آدمی ہے، اس کے آنے سے پہلے تم یہ جانور جو ہے نا وہ
کیا ہوتی ہیں گھنٹیاں وغیرہ، یہ جو ڈلیاں ہوتی ہیں نا، یہ قربانی کے جانور کے گلے میں یہ گھنگرو اور وہ ایک چیز کھڑک رہی ہوتی ہے ڈلی ہے نا، تو یہ ڈالنا یہ سنت ہے قربانی کے جانور کے اس میں ڈالنا، کمان پیدا ہو، پٹا ہو، رنگ ہو، چادر ڈالی جائے، یہ سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنی جانور جو ہے نا وہ قلعے سے کھولو، ادھر سے کھولو، ادھر لے جاؤ، ادھر انہیں کھولو، ادھر لے جاؤ، تو وہ اس کی آواز سنے گا، جانور ہے تو سمجھ لے گا یار یہ لوگ تو لڑائی کے لیے آئے ہیں تو واپس چلا گیا۔ قربان میرے مسعود نے بڑی تمید باندھی، یہ کہنے لگا کہ مجھ پر تم کو اعتماد ہے؟ میں تجربہ کار ہوں، میں جہاں دیدہ ہوں، میں بات کرنے کا بڑا ماہر ہوں اور معاملہ فہمی کا، معاملات کو سلجھانے کا مجھے بڑا سلیقہ اور طریقہ حاصل ہے۔ تو ایک ایک جملے کی ابو جہل وغیرہ، ابو سفیان، یہ سارے اس کی تائید کر رہے تھے، تو مجھے اجازت ہے کہ میں جا کر بات کروں۔ میں نے کہا جی ہاں جاؤ۔ تو وہ آئے تو بات کی حضور سے، بات کرتے کرتے کہنے لگا دیکھیے محمد، باتیں تو دو ہونی ہیں، یا دو باتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ہونی ہے، یا آپ شکست کہیں گے، وہ شکست کہے تو ہو گیا آپ کے رشتے دار، مارے جائیں سارے آپ کے رشتے دار ہیں، اور اگر وہ حاوی ہو جائے اور آپ شکست کھانے لگے تو مجھے میں نہیں دیکھتا آپ کے اس مجمع میں کوئی آپ کا ساتھ دے اور یہ مقابلہ کر سکے، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ اب بات میں یہ ہوتی ہے میٹھی دھمکی، باتوں میں جب اس نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر چیخ کر کہا سس ہوئے، کیا بکواس کر رہا ہے تو لات و عزا کی شرح راہ کو چوسے، کیا بک رہا ہے تو یہ حضور کے سامنے ایسا جملہ اچھا تو نہیں ہے، لیکن جنہوں نے پھر یہ کہتا ہے، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ ابو بکر ہے، یہ اچھے آدمی ہے، ان کے مجھ پر احسانات ہیں، میں ان کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ بات کرتے کرتے یہ اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مقدس داڑھی مبارک کی طرف بڑھاتا تھا۔ عرب کی عادت ہے، اکثر لوگوں کی عادت ہے، بات کرتے کرتے بن سماجت کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں۔ عمر رسید آدمی تھا تو حضور کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا، تو اس کے ہاتھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر مبارک تھا، اس کے نیچے لوہا تھا، نیچے لوہا تو وہ ایک بندے نے اس کے ہاتھ کو ٹھوکا دیا، اوپر کرے بار بار گندا ہاتھ لے آتا ہے، وہ کہنے لگے یہ کون ہے؟ وہ پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیرا بھتیجا ہے۔ کہنے لگا اس کا خون بہا جو ہے میں نے ادا کیا تھا وہ اب تک اس کے ذمہ ہے، اسے قتل ہوا تھا، تو وہ جدیت ہوتی ہے قصاص نہیں اور پیسہ، تو وہ میں نے ادا کیا تھا، اب تک اس کے ذمہ ہے، لیکن یہ اتنا ناشکرا ہے۔
تو اس نے کہا کہ یار وہ تو تجھے دے دیا جائے گا لیکن ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اچھا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. آپ نے فرمایا بابا نماز کا وقت ہو گیا ہے, پانی لاؤ, وضو شروع کریں, کوئی نماز پڑھ لیں. تو پانی لایا گیا, حضور نے وضو کیا. تو اس میں کیا بولتے ہیں ہاتھ ہاتھ دھوئے, پہلے ہاتھ دھوتے ہیں. تو وہ اب ہاتھ دھونے کے لیے پانی تو چاہیے, وہ پانی جب آئے گا تو اس نے گرنا بھی ہے. یہ غور سے دیکھتا رہا کہ حضور ہاتھ دھو رہے ہیں اور پانی جو ہاتھوں کو چھو کر نیچے جانا چاہتا ہے وہ زمین پر نہیں پہنچتا صحابہ کے ہاتھوں. اور حضور لعابدان پھینکنا چاہتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہوتا ہے. ناک کی تری, یہ بخاری میں ہے, صحیح بخاری میں, ناک کا پانی رینٹ یہ حضور نکالنا چاہتے ہیں, گلے کا بلغم, ناک کا پانی, تو وہ صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے اور وہ چہروں پر بنتے ہیں. اور وضو کے مستعمل پانی کے لیے تو لفظ ہے صحیح بخاری میں, قالوا یقتتلون علی وضوئہ, واو کی زبر سے, کہ حضور کے وضو کے مستعمل پانی کو حاصل کرنے کی خاطر صحابہ کرام اس قدر آگے بڑھ رہے تھے. ہاں جی, ایک دوسرے سے آگے میں لے لوں وہ نہ پہنچے. تو قالوا یقتتلون, یوں لگتا تھا کہ آپس میں یہ قتل ہو جائے. اب یہ سارا کچھ دیکھ کر گیا اور وہاں جا کر پہنچا ادھر, تو وہ لمبی چوڑی بات اس نے, میں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, میں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. بخاری میں حدیث کی کتابوں میں یہ نہیں ہے. اس نے صرف یہ جا کر کہا کہ میاں تم نے مجھ پر اعتماد کیا, میں گیا, میری بات ہوئی, میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم محمد کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے, تم پیچھے ہٹ جاؤ. محمد کا راستہ تم نہیں روک سکتے. یہ میں اس کی زبان سے بول رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاں جی, تو وہ آگ بلاؤ گے, کہنے لگا تو بڑا بے شرم بے حیا آدمی, تجھے اس لیے بھیجا کہ تو آ کر ہمیں ڈرے. اس نے کہا میاں میں جو کچھ دیکھ کر آیا ہوں. پھر تمہید باندھی, کہنے لگا خدا کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کی بادشاہی اور ان کے خدام اور غلاموں کو دیکھا ہے, میں نے ہرقل کی سلطنت اور ان کے ماننے والوں کو دیکھا ہے. میں دنیا بھر میں بڑی بڑی سلطنتیں اور ان کے خدام, ان کی کابینہ اور ان کے لوگ دیکھے ہیں, پر جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے یہ لوگ ہیں, ایسے لوگ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھے. جس کو ماننے والے ایسے ہوں اس تک کسی کا کوئی گندا ہاتھ نہیں پہنچتا. جگر سے وہی تیر پھر بار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار کر, جوانوں کو سوزے جگر بخش سے, میرا عشق میری نظر بخش دے, تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے. ہم مانتے ہیں نا توفیق, یا اللہ دینے والا بنا اس کی توفیق دے, یا اللہ نیکی کی توفیق دے, یا اللہ بلو جو اپنے حق میں اچھی چیزیں ہمیں تو توفیق مانگتے ہیں. اللہ کو دیکھو فرماتے ہیں تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے.
سزا سوزے. اچھا آیت پڑھی تھی اس کا ہے. میں نے آج کل ایک حوالہ پڑھا ہے عراق سے. سیدنا فاروق اعظم کے دور میں غیر مسلموں سے خراج، مسلمانوں سے زکوٰۃ وغیرہ کی صورت میں ملک عراق سے کافی سارے اونٹ اور دوسرے جانور اور مال غلہ. تو فاروق اعظم نے ان جانوروں کو گننا شروع کر دیا اور گنتے جا رہے تھے اور الحمدللہ چلو جا. تو وہ آپ کے غلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ معاملہ اس وقت دھوپ میں گننے سے ذرا آگے تھا. بالآخر راستے میں انہوں نے گنا نہیں چھوڑ ہی دیا. میری زبان پر آ گیا. غلام کہتے ہیں میری زبان پر آ گیا یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اتنا مال ہے یہ اللہ کا. تو آپ نے فرمایا تم نے غلط کہا. یعنی دو ٹوک انداز میں ایسی روایت مجھے ملی ہے. دو ٹوک انداز میں سمجھا دی. میں نے فرمایا تو نے غلط کہا یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کی. فرمانے لگے اللہ کا فضل ہے قرآن، ہدایت اور سنت. اللہ کا فضل اور رحمت ہے قرآن، ہدایت، حکمت حضور کی سنت. یہ ہے اللہ کا فضل. یہ جو میں گن رہا ہوں اور تو دیکھ رہا ہے یہ ہوا خیر مما یجمعون. فرمایا کہ قرآن حدیث حضور نے جو حکمت لائی ہے، سنت لائی ہے، وہ بہتر ہے ان چیزوں سے جسے تم جمع کرتے ہو. فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں جمع کیا جاتا ہے، ان سے بہتر ہے سنت ہدایت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرمایا جسے جمع کیا جاتا ہے وہ یہ ہے اور جو جمع شدہ سے بہتر ہے وہ کیسے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمات آپ بارگاہ عزت میں منظور اور مقبول فرمائے. میں انتہائی بخار کے ساتھ ہوں، گلے میں درد ہے اور یہ درد بولتے ہوئے ایسے لگتا ہے. تو رب کریم نے پھر بھی یہ کلمات ادا کروا دیے. حضرت شاہ صاحب قبلہ وہ یہ فلور مل والے جو ہیں انہوں نے تو ہمیں بہت بڑی سہولت دے دی ہے. کسی کو کہنا نہیں پڑتا، اپنی طرف سے بھی رلانا ملانا نہیں پڑتا، وہ تنہا ہی لے آتے ہیں تبرک. آج میں نے جیسا کہ اعلان کیا تھا اس کو 16 والے جمعہ کو پروگرام ہوگا، تو نماز کے بعد آپ حضرات تشریف رکھیے، لنگر ہوگا. اور میں معافی چاہوں گا کہ میں نماز کے فوراً بعد چلا. میرا تو چاہتا ہے کہ ابھی بھی ایسے لیٹ جاؤں. یعنی آدمی کو چاہیے کہ بیٹھے اور حضرات وہ لنگر تناول فرمائے، آدمی بیٹھا رہے. جو میزبان ہے یا ایسے تو میں نہیں بیٹھ سکوں گا. اللہ تعالیٰ